السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہمارے معاشرے کی بہت سی مساجد سے ہے۔ یہ موضوع کسی ایک امام، کسی ایک مسجد یا کسی ایک علاقے کا نہیں بلکہ پوری امت کی اصلاح کا موضوع ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بعض جگہوں پر امام مسجد اور مقتدیوں کے درمیان تعلق اخلاص، احترام اور خیرخواہی کے بجائے اختلاف، انا اور ذاتی پسند اور ناپسند کا شکار ہو چکا ہے۔ بعض مقتدی معمولی اختلافات یا ذاتی ناراضی کی وجہ سے امام مسجد کو نشانہ بناتے ہیں، اس کی عزت مجروح کی جاتی ہے، اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے اور آخر کار اسے اس طرح مسجد سے نکال دیا جاتا ہے جیسے اس نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ یہ طرز عمل نہ اسلامی اخلاقی ہے، نہ ہی مسجد کے تقدس کے مطابق ہے۔ اور دوسری طرف بعض امام صاحبان بھی غلطی کرتے ہیں، وہ مسجد کو اپنی مستقل جگیر سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اب زندگی بھر اسی مسجد میں امامت کریں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی منصب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی کرسی دائمی ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہر انسان کو ایک دن اپنی جگہ چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ اس لیے ہر امام مسجد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑے، نہ کسی مسجد، نہ کمیٹی یا کسی منصب یا عہدے کے ساتھ۔ اگر کبھی حالات ایسے بن جائیں کہ مسجد چھوڑنی پڑے تو صبر، عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو، کیونکہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور ایک اور خطرناک بیماری یہ ہے کہ بعض امام حضرات مقتدیوں کے احسانات کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کسی نے مالی مدد کر دی، یا کسی نے تحفہ دے دیا، یا کسی نے کوئی سہولت فراہم کر دی تو پھر امام صاحب حق بات کہنے سے گھبرانے لگتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر سچ بول دیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر حق بیان کر دیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، چندہ بند ہو جائے گا، یا ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا مسجد سے نکال دیا جاؤں گا۔ یاد رکھیں، عالم دین کا اصل مقام اللہ کی دین کی ترجمانی ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنا۔ حق بات حکمت، نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ ضرور کہنی چاہیے، لیکن صرف ملازمت بچانے کے لیے حق کو چھپانا یہ عالم دین کے شان کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح مقتدیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ امام مسجد کوئی ملازم نہیں بلکہ دین کا خادم ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے خیرخواہی سے سمجھائیں، عزت کے ساتھ بات کریں، مشورہ دیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہر اختلاف کا حل ذلت، رسوائی اور بے عزتی نہیں ہوتا۔ امام مسجد کو بھی چاہیے کہ وہ حسن اخلاق سے پیش آئے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو، اختلاف کو برداشت کرنا سیکھے اور اپنی ذات کے بجائے دین کی خدمت کو مقصد بنائے۔ اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ امام کی عزت کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اور کبھی اختلاف ہو جائے تو انصاف، تقوی اور شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، نہ کہ ذاتی پسند و ناپسند یا دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ کرنے لگے۔ آخر میں علماء کرام اور ائمہ مساجد سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی عزت کو لوگوں کے ہاتھ میں مت دیجیے، اپنی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھیے، حق بات حکمت کے ساتھ کہتے رہیے، اور یہ یاد رکھیے کہ مسجد اللہ کی ہے، ہم سب صرف اس کے خادم ہیں۔ آج ہم یہاں ہیں، کل کسی اور جگہ ہوں گے، لیکن اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، حکمت، صبر، عدل، حسن اخلاق عطا فرمائے اور ہماری مساجد کو محبت، اتحاد اور خیرخواہی کا مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔